الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم سیکھنے کا یہ سفر جاری اور ساری رہے۔ آپ لوگوں کے لیے قرآن کریم کی کلاسز ہندی بھاشا میں سکھانے کے لیے ورک نے انیشیٹو لیا ہے۔ ورک چیریٹیبل ٹرسٹ یا ورک آرگنائزیشن، اس کا ہیڈ کوارٹر رامپور میں ہے، جس کے پریزیڈنٹ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں۔ یہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ ان کا جیون بھر کا مقصد یہ رہا ہے کہ لوگوں میں کس طریقے سے قرآن آسانی سے پہنچ جائے۔ آئیے اس جانکاری کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ صرف 20 کلاسز کا ایک چھوٹی سی کلاسز ہیں، صرف 20 چیپٹرز کی، جو 1 گھنٹے میں ایک چیپٹر لگ بھگ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی سے صرف 20 گھنٹے چاہیے قرآن کریم سکھانے کے لیے۔ اور ان کلاسز کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو میڈیم ہے وہ ہندی ہے۔ کوشش کی گئی ہے چیزوں کو ہندی میں رکھا جائے، ایکسرسائزز بھی، بولنا بھی، تو اس کا میڈیم ہندی رکھا گیا ہے۔ ہندی بھاشا کا پریوگ کرتے ہوئے قرآن کے شبدوں کا زیادہ سے زیادہ مطلب سمجھ لیا جائے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے، انورودھ ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنی کاپی پین کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کی کتاب کو سیکھنے کے لیے کتنے سنسیئر ہیں۔ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم 7واں چیپٹر۔ ہر چیپٹر کی طرح اس چیپٹر کی بھی 2 ویڈیوز ہوں گی۔ 7ویں چیپٹر کی پہلی ویڈیو اور 7ویں چیپٹر کی دوسری ویڈیو اس کے ختم ہونے کے بعد آئے گی انشاءاللہ۔ اس چیپٹر میں لٹریچر پورشن پڑھیں گے اور پچھلے 1-2 چیپٹر کا لٹریچر پورشن ریوائز کریں گے۔ اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ باہر سے کچھ نہیں لیا گیا ہے۔ جو نماز ہے، بنیادی نماز، صرف اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ جو نماز آپ پڑھتے سنتے ہیں وہی نماز کے الفاظ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اب تک 6 گھنٹے آپ لوگ لگا چکے ہیں، یا جو لوگ سلسلے لگا چکے ہیں وہ لوگ اگر ایک 7واں گھنٹہ اور لگا دیں، ایک ہفتہ 1 گھنٹہ اور لگا دیں گے تو وہ 80 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ کتنے الفاظ؟ 80 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ اور یہ 80 نئے الفاظ سیکھنے کی وجہ سے قرآن کریم کے وہ 26,082 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ یعنی کہ آپ نے سیکھے تو کل 80 الفاظ ہیں، مگر یہ قرآن میں یہ 80 الفاظ اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت زیادہ آسان رکھا۔ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد کیا پڑھتے ہیں، اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ان کے میننگ دیکھیں گے۔ یہ الفاظ بھی قرآن کریم میں بہت بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور گرامر میں ہم الا، مع، عند 3 اور الفاظ لیں گے۔ ہمیں معلوم ہے حروف پڑھ رہے ہیں ہم، وہ اس کی اگلی ویڈیو میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اگلی ویڈیو میں یہ دونوں پورشن ملیں گے۔ تو آگے چلنے سے پہلے جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ آذان میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ساتھ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں ریوائز کریے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور کہیں روک ٹوک ہے تو من میں ریوائز کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو من کے حال کو بھی جانتا ہے۔ چلیے ریوائز کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی الہ۔ یہ الہ کی جگہ ہم کوشش کریں گے الہی پریوگ کریں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، رب کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ریوائز کر رہے ہیں تو جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا فجر کی نماز میں اذان میں ایکسٹرا پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ تو الصلاۃ، صلاۃ کی جگہ بھی کوشش کریں ہم لفظ صلاۃ ہی رکھیں۔ نماز اس کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا بھی تھا نماز تو سنسکرت بھاشا کا شبد ہے جو نما پلس اج سے بنا ہوا ہے، اجنمے کو نمن کرنا۔ صلاۃ ہی اس کا بہتر شبد۔ ہاں، کسی لفظ سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، کسی بھاشا سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ ساری زبانیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسے مختلف انسانوں کا، زمین کے اوپر انسانوں کو دیکھتے چلے جائیے، کالے، گورے، اور ویرائٹی ہے اس کی، 64 رنگ ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔
مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ سب اللہ کی نشانی ہے, مختلف کلچر سب اللہ کی نشانی ہے زمین کے اوپر. بہرحال خیر بہتر ہے من النوم نیند سے, الصلاۃ خیر من النوم صلاۃ بہتر ہے نیند سے, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہے خالی صلاح کھڑی ہوئی, قد لگنے سے قد کا مطلب آ گیا البتہ آلریڈی, اور قد نے کیا کرا آپ نے بعد والے ورڈ کو بنا دیا پرفیکٹ, پاس پرفیکٹ. قامت الصلاۃ کھڑی ہو چکی ہے, قد قامت الصلاۃ صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک دعا سیکھی تھی بہت آسان اور بہت زبردست, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے, وحدہ وہ اکیلا ہے, لا شریک لہ نہیں کوئی شریک اس کا یا اس کے لیے, واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں انا کی محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے, ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہ سب ہم ریوائز کر رہے ہیں اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں. اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ قبول کرنے, خوب توبہ کرنے والا یا بار بار توبہ کرنے والا یا بار بار پلٹنے والا, اس پہ بھی ڈسکشن ہوا تھا. وجعلنی من المتطہرین اور بنا دے مجھے خوب پاک صاف رہنے والا, ظاہری پاکی کے ساتھ باطنی پاکی بھی. یہ پڑھا تھا ہم نے. اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم رکوع اور رکوع کے بعد اور سجدے کی دعائیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نیت باندھی, جوش کے ساتھ امیجن کریے کیسے بنی نیت. خالی اب نیت ایسے نہیں مانیں گے ہم, نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر, نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء. وضو کر کے آئیے, سکون سے کھڑے ہو جائیے. ایک تصور کیجئے آپ کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں, اس زمین کا, اس آسمان کا بنانے والا. ذرا ایک پرنسپل کے آفس میں جاتے ہیں یا ایک ڈی ایم کے آفس میں جاتے ہیں, کیسے ہاتھ باندھ کے کیسے توجہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اس کی ایک امیج کو, اس کی ایک بڑائی کو اپنے دل میں لے کے جاتے ہیں. لے کے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ ارے صاحب ناراض نہ ہو جائیں, کہیں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے. تو یہاں کھڑے ہونے سے پہلے احساس کریں اس کی بڑائی کا. اللہ اکبر, وہ کون ہے؟ اس زمین کو بنانے والا, اس زمین سورج کو بنانے والا, چاند کو بنانے والا, ستاروں کو بنانے والا, اس سولر سسٹم کو بنانے والا, اس گلیکسی کو بنانے والا, اس کلسٹرز کو بنانے والا, یہ بڑی بڑی چیزوں کو بنانے والا. یہ سب جو ہم جانتے ہیں یہ بھی نون یونیورس, یہ نون یونیورس ہے. انون یونیورس پتہ نہیں کتنا بڑا ہے, اس سب کو اکیلا بنانے والا, اس کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. اب نیت یہ بانیے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا ظاہری اور باطنی ساری توجہ ہر طرف سے کاٹ کے اس ذات کے سامنے لے کے آیا ہوں میں توجہ کو, جس نے زمین و آسمان کو, فطر السماوات والارض, آسمانوں کو اور زمین کو بنا ڈالا ہے. اور میں بالکل یکسو رہوں گا اسی کے ساتھ. پوری اس نماز میں توجہ ایسی رہے گی, اور اس کیفیت کے ساتھ نماز شروع کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے نا, ایسے نماز پڑھیں, ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, نہیں کر سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو نماز ایسے پڑھنی, کم سے کم یہاں تو شروعات کریں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور یہ کیفیت ہے, وہ جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہے کیسا. اور پھر وما انا من المشرکین. اب اس پوری نماز کے پیریڈ میں نہ میرا شریر, نہ میرا یہ مینٹل, نہ ظاہر اور نہ باطن, اس کی توجہ کہیں نہیں جائے گی, یہیں رہے گی, اسے اللہ پہ رہے گی. پھر سبحانک اللہم و بحمدک, وہ بھی آئے گا آگے, وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. یہ سب بتا دیا ہے کا میننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک, اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا. پھر دعا پڑھی کوئی سورت پڑھی کوئی, پھر اللہ اکبر. اللہ اکبر پہ تو پھر یہی امیجن کرنا کہ آپ کیسے اس کے سامنے کتنا بڑا ہے وہ. پھر رکوع میں پہنچنے کے بعد اب یہ پڑھنا ہے, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحانہ پہلا لفظ ہے پاک, ربی میرا رب. اب تو ہم پڑھ چکے ربہ اس کا رب, رب ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب, ربی میرا رب. اور رب لفظ کے اوپر بہت ڈسکشن ہو چکا ہے. العظیم,
عظمت والا، العظیم عظمت والا، عظمت والا، بڑائی والا کے لیے تو دوسرا شبد ہوتا ہے جس کو عاجز نہ کیا جا سکے. سبحان ربی العظیم پڑھیے میرے ساتھ. پاک ہے میرا، پاک ہے میرا رب عظمت والا، العظیم مضبوط، عظم ہڈی کو بھی کہتے ہیں، پاک ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں سبحانہ. اب دیکھیے سبحانہ میں کیا چھپا ہوا ہے. ہر عیب سے میرا اللہ جھوٹا نہیں ہے، میرا اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. یہ جتنے عیب ہیں عیبوں کی نفی، نقائص کی نفی ہے سبحان اللہ، جب منہ سے بولنے کے لیے سبحان، سبحان پاک ہے، ہر عیب اور برائی سے پاک. اب نماز کے بعد ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں. کس رفتار سے پڑھتے ہیں تسبیحات فاطمہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں بولا ہی جا رہا ہے. سوچنا چاہیے تھا میرا اللہ پاک ہے، اس بات سے پاک ہو کہ میرے ساتھ ظلم کرے. میرا اللہ پاک ہے کہ وہ جھوٹ بولے. میرا اللہ پاک ہے کہ وہ میرے اوپر میری کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈالے. میرا اللہ پاک ہے اس بات سے کہ میں نے جو عمل کیا ہو اس کے برعکس مجھے ریوارڈ ملے. یہ امیجن کرتے ہوئے پڑھنا تھا تو اس کے پاک ہونے کی احساس دل میں بیٹھے گا. یہ سب تسبیحات فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں کس رفتار سے پڑھتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے. وہ 30 سیکنڈ کے اندر ختم بھی ہو جاتی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں. یہاں 3 منٹ کے اندر سبحان اللہ پورا نہیں ہونا چاہیے اگر سوچ سوچ کے پڑھے گا تو. اور اس کے تو اور میننگز بھی ہیں انشاءاللہ آگے دیکھا. تو اس رب کے سامنے کھڑے تھے، اس کی بڑائی تھی اور اس کی بڑائی کا تصور کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم. مجھے اس رب نے جھکوایا ہے، پاک ہے وہ، اس کو ضرورت نہیں ہے، بہت طاقتور ہے. میرے حق میں بیٹر ہے کہ میں جھک جاؤں اس کے آگے، اور خالی میرا ظاہر نہ جھکے میرا باطن بھی جھک جائے. چلیے ترجمہ کیجئے. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا. نماز اگلی بار ایسے ہی پڑھیے، کیفیت بدل جائے گی سوچ سمجھ کے. کوانٹٹی پر مت جائیے، اس کی کوالٹی سدھاریے. نمبر آف رکعتیں کاؤنٹ کرنے سے زیادہ ضروری، جو فرائض رکھتے ہیں وہ تو اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے، لیکن نمبر آف رکعت کاؤنٹ کرنے سے زیادہ کوانٹٹی آف صلاح کو امپروو کیجیے. پھر دیکھیے پھر قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ کے جیون سے، آپ کی زندگی سے فحش اور منکرات دور ہونے لگیں گے. 30 سال کے نمازی ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں. 30 سال کے نماز، ان کی نماز نے ان کی زندگی سے فحش نہیں دور کیا، منکرات برائیوں خرابیوں کو دور نہیں کیا. 30 سال کے نمازی ہیں اور نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے. 30 سال کے نمازی ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو وہ نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ ان نمازوں کو ٹھیک نہیں کیا. ان نماز نے، اب وہ نمازیں بے روح نمازیں ہیں. اب جس چیز کی روح نکل جاتی ہے وہ ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے. تو یہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بے روح ہو گئی ہیں. ان کے اندر آتما پھونکنے کی آوشکتا ہے، ان کے اندر روح ڈالنے کی ضرورت ہے. جب ان کے اندر روح ہو جائے گی تو یہ ویسی نمازیں ہو جائیں گی جیسے صحابہ کی نماز. کوئی اور نماز نہیں دی گئی ہے ہمیں، وہی نماز جو صحابہ پڑھتے تھے. مثال دیتے ہیں نا کہ صحابہ کی نمازوں میں تو ایسا ہوتا تھا، ایک صحابی تھے ان کے تیر لگ گیا تھا، ران میں تیر لگ گیا تھا، آر پار ہو گیا تھا. تو وہ ہوش کی حالت میں، جب اس ٹائم پہ انستھیسیا تو ہوتا نہیں تھا، کھینچنے کی کوشش کری جا رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی. تو لوگوں نے کہا اس وقت چھوڑ دو، جب یہ نماز پڑھیں گے تب ان کا تیر نکال لینا. یعنی کہ نماز کی حالت میں وہ پتہ نہیں کون سی کیفیت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کس تعلق میں ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی. انستھیسیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ تیر نکال لینا. تیر نکال لیا صحابیوں نے، اور اکٹھے تھے ان کے برابر میں. انہوں نے پوچھا اچھا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ تیر نکال چکے، بندے کو پتہ ہی نہیں کیسی نماز تھی وہ. ہماری تو نہیں ہے ایسی. کیوں نہیں ہے ایسی؟ نماز میں سورہ فاتحہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کے گئے تھے. وہ صورتیں بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کے گئے تھے. اللہ اکبر بھی وہی پڑھتے ہیں، التحیات بھی وہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی بھی وہی پڑھتے ہیں، سب کچھ وہی پڑھتے ہیں، اسی ٹائم پہ پڑھتے ہیں، وہی رکعت ہوتی ہیں، اسی طرح رخ کر کے پڑھتے ہیں. ان کی نمازوں میں انستھیسیا کے بنا میجر آپریشن ہو گئے. یہاں نماز اس بات سے بھی نہیں روک پا رہی کہ نماز پڑھنے والا مسجد کی پیری پہ اپنی نظروں کی عبادت کر لے، غیر محرم کو نہ دیکھے. یہاں پہ نماز اس سے بات سے نہیں روک پا رہی کہ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے وہ نماز پڑھ کے نکلا ہے اور مسجد کی دکان میں بیٹھ کے دودھ بیچ رہا ہے اور دودھ میں پانی ملا رہا ہے. وہ نماز اس نمازی کو نہیں روک پا رہی اس بات سے کہ وہ گھر جا کے اپنی بہن کی پراپرٹی میں حصے مارے بیٹھا ہے. وہ نماز اس نمازی کو نہیں روک پا رہی اس بات سے
کہ وہ گھر کے اندر گالی گفتاری کر رہا ہے، عورتوں پہ گھر کی زیادتی کر رہا ہے، جبکہ منع کیا گیا تھا. تو ہماری برائیاں نہیں رک رہی. اگر برائیاں رک رہی ہوتی تو پھر مسلمانوں کے قصے کیوں کھڑے ہوتے، کچہریوں کے اندر کیوں ہوتے؟ جب کوئی ظلم کر ہی نہیں رہا ہوتا، جب کوئی برائی کر ہی نہیں رہا ہوتا تو قصے کیوں کھڑے ہوتے؟ اور کم از کم نماز پڑھنے والوں کے تو نہ ہوتے. کیوں ہے منکرات؟ فحش کیوں نہیں جا رہا؟ ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں فحش بہت بڑھ گیا ہے، اور نماز پڑھنے والے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو فحش کیسے بڑھ رہا ہے؟ تو بھائیوں، بزرگوں، بڑوں، چھوٹوں، یہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے چھوٹے بچے ہیں 3 4 5 سال کے، ان کو پریکٹس کرائیے ایسی نماز کی کہ بیٹے نماز پڑھ اس کیفیت میں، جب تجھے لگنے لگے تجھے کوئی دیکھ رہا ہے پھر شروع کر، اور پھر سمجھی نماز پڑھ، تو اس نماز کا فائدہ ہوگا اس کی زندگی میں. یہ سبحان ربی العظیم پاک ہے، ربی میرا رب العظیم عظمت والا. اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ پڑھتے ہیں. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. آئیے ایک ایک لفظ دیکھ لیتے ہیں. سمیع، سم سننا، کہتے ہیں نا سم و بصر سننا. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے. دیکھیے لا کا مطلب لیے، من جو. اب میں اس کے نیچے اگر لکھوں سن لی اللہ نے، لیے جو، لیے من ہم نے کون بھی پڑھا ہے. من کے کئی مطلب ہے. من جب شروع میں آتا ہے، دیکھیے من جب شروع میں آتا ہے سوال بن کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون. کیا ہو جاتا ہے؟ کون. من ربو کا. من بیچ میں آ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے جو. کیا مطلب دیتا ہے؟ جو. تو سن لی اللہ نے، لیے جو. سن لی اللہ نے اس کے لیے یا اس کی جو. سمجھ رہے؟ ان کو ملا کے جب ردم میں پڑھیں گے ایک ساتھ نا، تو الگ الگ لفظ ملے. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، انڈیویجول ورڈ کا کچھ اور میننگ ہوتا ہے، جب کمبائن کر رہے ہوتے ہیں، جب جوڑ رہے ہوتے ہیں تو مطلب کوئی اور نکل کے آتا ہے. تو سمیع اللہ لمن، سن لی اللہ نے اس کے لیے جو، یا جس کی، یا جس نے کیا کرا، حمیدہ اس کی تعریف کی. رکوع میں تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کانوں میں پڑھی سن لی اللہ نے، سن چکا تو نے جو کچھ کہا تھا نا، سن لیا اسے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی کیا کی، حمد. اور فوراً ربنا ولک الحمد. تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. یہ کنیکشن کہیں ٹوٹ رہا ہے نماز میں؟ ہمارا تو کنیکشن نہیں بنتا، وہ کنیکشن ہی نہیں ٹوٹتا نماز میں. ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، ایک اور سورت پڑھی، وہ بھی میننگ کے ساتھ، پھر اللہ اکبر آ گیا. اور دیکھیے آپ میں سے کوئی چاہتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب سمجھنا، اللہ اکبر سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو جو آپ کو دے دی جائے، جس سے آپ تو اس نمبر پر مجھے لکھ کے بھیج دیجئے کہ اللہ اکبر کی ویڈیو بھیج دیں. آپ اس کو ریئلائز کر پائیں گے اللہ اکبر پڑھنا ایسے نہیں ہے کیا وشال ہے، کیسی ہستی ہے وہ. یہ اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بیچ میں، امپورٹنٹ ہے. یہ اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کا کچھ احساس بھی ہونا چاہیے. تو سن لی اللہ نے حمیدہ، دیکھیے حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی. تو دیکھیے سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. تو ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، و اور لکا، لہو اس کے لیے، لہو ان سب کے، لکا آپ کے لیے، و لکا اور آپ کے لیے، الحمد، الحمد اصل تعریف. کیا بتایا تھا ہم نے؟ اصل تعریف، اصل تعریف. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے اصل تعریف. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، فوراً ربنا لک الحمد. اور کچھ جگہ کوئی دعائیں ملتی ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ ملتی. اور پھر اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کہتے وقت پھر یہ احساس کرنا کس شخصیت کے ساتھ، کس ذات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. دھیان کیسے بڑھ سکتا ہے. اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک دعا تو میں نے بتائی، ایک دعا یہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بیچ میں. اس نے کہا ہے نا، دیکھیے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف. اب تعریف کے کلمات ہیں، کچھ یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے.
मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शीता मिन शैइन बाद, आसमानों के भरने के बराबर और जमीनों के भरने के बराबर और भरकर जो उनके दरमियान, इतनी तारीफ। व मिल मा शीता, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में से उसके बाद, और उसके बाद जो कुछ तू चाहे उसके बराबर। मतलब तारीफ की बात हुई है ना, अल्लाह ने सुन ली उसकी जो उसकी तारीफ करता है। तो उसने कहा मैं अल्लाह तेरी तारीफ, और कैसी तारीफ, आसमानों के भरने के बराबर, आसमानों और जमीनों के बराबर और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है उस सब के बराबर तारीफ, और उसके बाद जो कुछ तू चाहे उसके बराबर, इतनी तारीफ। बंदा उस कैफियत में है। यहाँ तो खटर खटर, वो सीधे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम, ये कह भी नहीं पाते पूरा, न ये ठीक खुल पाते, सीधे खड़े हो पाते। वो जल्दी जल्दी नंबर ऑफ रकत पूरी करनी है, उसकी क्वांटिटी से कोई उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। तो यही नमाजें हैं जो मुंह पे मार दी जा रही हैं, और यही नमाजें हैं जिनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। यही वो नमाजें हो गई, वही मस्जिदें हो गई जो हिदायत का खंडर बन गई। अब हिदायत नहीं मिल रही यहाँ से, वरना इतना जबरदस्त हिदायत का निजाम छुपा हुआ है इसके अंदर, दिया था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को। ये जब नमाज मेराज से लेके आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी तो हो गई, तुम भी कर लिया करो। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, सलात और साहबा की हुआ करती थी मेराज, और जिन्होंने उनसे नमाज सीखी थी होती थी, जो आज के दौर में भी सीख चुके हैं उनकी होती है, होती होगी और क़यामत तक होती रहेगी। चलिए पढ़ते हैं। मिला, मिला मतलब है भरने के। तो मिला समावात, आसमानों के, समा समावात प्लूरल, कुरान ने हमेशा आसमानों के लिए प्लूरल यूज, समावात प्लूरल। मिला समावात, आसमानों के भरने के बराबर, वाह का मतलब, और मिल अल अर्द, और जमीन के भरने के बराबर, जमीन सिंगुलर लिए, सिंगुलर, और जमीन के भरने के बराबर। वह मिल आ, और भरकर, मा जो बैनहुमा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के दरमियान, जमीन भरकर और आसमान भरकर, और इन दोनों के जो दरमियान है वो भरकर, इतनी तारीफ। व मिलआ, और भरकर, वाह का मतलब और, मिलआ भरकर, माँ का मतलब जो होता है, आएगा आगे। शिता, तूने चाहा, मिन शैइन, किसी चीज को, बाद में, मतलब आसमानों को भरने के बराबर, जमीन को भरने के बराबर, और इनके दरमियान जो है उसको भरने के बराबर, इतनी तारीफ। और या इसके बाद तू चाहे, कुछ जो तू चाहे उसके बराबर भी तारीफ। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत से तारीफ की कलिमात है, याद कर लीजिए, पढ़िए, इससे नमाज में खुशू आता है, मगर उसकी शुरुआत ठीक होनी चाहिए। फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले गए। सजदे में फिर सुबहाना, पाक है, सुबहान का मीनिंग बता चुका हूं मैं, पाक। रब्बी, रब्बी पर डिस्कशन हो चुका है, मेरा रब, रब्बी पर्सनल बात चल रही, मेरा रब्बी, मेरा रब। अल आला, मैं तो सबसे नीचे हूं। अपना माथा जिससे प्लानिंग करता हूं, ये हाथ जिससे हथियार चलते हैं, औजार चलते हैं, घुटना, सब घुटने टेक दिए मैंने उसके आगे, और ये हाथ टेक दिए, और सब टेक, ये नाक पे बहुत, माथा और ये नाक सब टेके पड़ा हूं। सुभान रब्बी अला, तू पाक है मेरा रब, तू बुलंद है, सबसे बुलंद, सबसे बुलंद, मेरी तो हैसियत ही है तेरे सामने। तो सुभान रब्बी अला, पाक है मेरा रब, बुलंदो बाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इस चैप्टर का लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, इसकी तालीमात को आम करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम।